ایک اور فیصلہ رات کے اندھیرے میں آیا ہے اور یہ ایک کالا فیصلہ کالے قانون کی طرح ہے۔ یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے اس قوم کے لیے سرو کیا، جنہوں نے کرونا جیسے ٹائم میں اس قوم کے لیے سرو کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، عمر سرفراز چیمہ کو، میاں محمود الرشید کو اور سینیٹر اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ان کی ایک سازش ہے، آپ نے سمجھنا ہے، یہ بھی ان کی ایک سازش ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا ہے، باقی ان 4 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دن ٹائم ایک فیصلہ آیا تھا کہ احمد چٹھا کو، رانا بلال اعجاز کو، ملک احمد خان بچھڑ کو اور ان کے سمیت 34 کارکنان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آپ عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سناتے ہیں، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سناتے ہیں، اور ابھی رات کے اندھیرے میں جو فیصلہ آیا ہے، جس طرح رات سیاہ ہے اسی طرح ان کا یہ فیصلہ سیاہ ہے۔ آج عدلیہ کا تماشا پھر لگ گیا ہے، آج عدلیہ کا وقار پھر آپ کے سامنے ہے، آج یہ قانون اور قانون کا تماشا پھر آپ کے سامنے ہے۔ آج پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ اب عدلیہ نہیں ہے۔ آئیے اس پہ کرتے ہیں بات۔ پہلے میں اس فیصلے کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو پل ہے جو جاتا ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جانب، یہ اس پل کا کیس تھا اور پھر یہ کیس ڈالا گیا، سماعت ہوتی ہے۔ اب بہت سے ایسے کیس ہیں جو عام ورکرز کے میں نے دیکھے ہیں کہ 6 سال ایک کیس کی سماعت ہوتی ہے اور آخر میں اسے بے قصور ٹھہرا کے ضمانت دی جاتی ہے، رہا کیا جاتا ہے۔ 6 سال وہ جو قید میں رہتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس کے گھر والے کس تکلیف سے گزرتے ہیں؟ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ انصاف ہے، نہ کوئی ادارے ہیں، جس کی جہاں جو چلتی ہے وہ کرتا ہے۔ ابھی اہم سماعت تھی 9 مئی کیس کے حوالے سے۔ 9 مئی کا مقدمہ ڈالا گیا تھا ان تمام لوگوں پہ اور جیل ٹرائل چلتا رہا، اس پہ سماعت ہوتی رہی۔ تو ابھی یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا اور اب یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، اور ابھی رات کے اس وقت یہ فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، جس طرح میں نے پہلے بتایا، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تھوڑے دن گورنری کرنے والے عمر سرفراز چیمہ، جس نے یہ پیغام دیا کہ ہر انسان جھکا نہیں کرتا، ہر انسان کمزور نہیں ہوتا، ہر انسان سر نہیں جھکاتا، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور سینیٹر اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اب یہ فیصلہ اپر کورٹ میں جائے گا۔ جب اپر کورٹ میں جائے گا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بھی یہی ہوگا، سماعت ہوگی، کبھی جج صاحب غائب ہو جائیں گے، کبھی وکیل ہو جائیں گے، کبھی گواہ ہو جائیں گے۔ یہ کیس چلتا رہے گا۔ اسی طرح عمران خان کو بھی یہ جیل میں رکھیں گے۔ عمران خان کو مزید 9 مئی کے کیسز میں سزا سنائیں گے، عمران خان کو مختلف کیسز میں سزا سنائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم عمران خان جیل میں قید ہیں، بہت سے مقدمے ہیں، لیکن القادر ٹرسٹ کیس، جس کے پیسے سپریم کورٹ کے پاس تھے، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور آج کے دن ہی 2 اہم کیسز سے، ایک 9 مئی کا کیس تھا سرگودا میں جو میاں والی کا کیس تھا، اور ایک کیس تھا جو تھا درج لاہور میں۔ اب میں اگر سرگودا میں احمد چٹھا کو نامزد کیا گیا، بلال اعجاز کو نامزد کیا گیا، اور ایک کیس دیکھیں 9 مئی کا ایک کیس درج ہوتا ہے سرگودا میں، میاں والی میں، موسیٰ ہل تھانے میں، اس میں احمد چٹھا کو نامزد کیا گیا۔ اسی 9 مئی کا کیس ایک درج ہوتا ہے وزیر آباد میں، اس میں بھی احمد چٹھا کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب وزیر آباد سے میاں والی کا رستہ آپ اندازہ لگا لیں کتنا ہے۔ تو یہ ان کا قانون ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں یہ 2 جگہ پہ کیسے موجود ہے، اس میں بھی سزا سنائی گئی، اس میں وہ بھی کیس چل رہا ہے، اس میں بھی سزا سنا دیں گے۔ اب ان کے ارادے کیا ہیں؟ ان کے ارادے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بری کیا ہے۔ ابھی میں ٹویٹر اوپن کیا تو کچھ لوگ اس پہ ابھی سے بات کرنے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں، وہ انسان 2 سال جیل میں رہا ہے، اس انسان نے 2 سال جیل میں قید گزاری ہے۔ وہ انسان عمران خان کے موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا ہے۔ ابھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آ جائیں گے، ابھی تہمت لگانے والے آ جائیں گے،
اب اس سوالیہ نشان لگانے والے آ جائیں گے، تنقید کرنے والے آ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عمران خان کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، جو عمران خان کا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ پرویز ہٹک دیکھ لیں، محمود خان دیکھ لیں، اس کے علاوہ فیض الحسن چوہان جیسے گندے لوگ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خان کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کئی ایسے لوگ تھے جو خود کو بڑے فنہا سمجھتے تھے، جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اور آج وہ کہاں پر ہیں۔ اب حیرت بھزار جیسے لوگوں پہ ہوتی ہے جو بڑے بڑے عہدے لیتے رہے، جو وزیر اعلیٰ رہے، لیکن آج نام و نشان نہیں ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کی اگر بات کریں تو وہ 2 سال جیل میں گزار کر آئے ہیں۔ اب جیل میں ابھی تو رہائی نہیں ہوئی، کیس سے بری کیا گیا ہے۔ اب رہائی کب ہوتی ہے، مزید کتنے مقدمات ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں ابھی دیکھا کہ سوالیہ نشان لوگ لگانے لگ گئے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو یہ 9 مئی کو کراچی میں تھے، کراچی میں اپنی اہلیہ کا علاج کروانے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ یہ 9 مئی کو تھے ہی نہیں لاہور، 9 مئی کو یہاں پہ تھے ہی نہیں۔ جس طرح عمران خان 9 مئی کو جیل میں تھے، ان پہ 9 مئی کے مقدمے درج کیے گئے۔ اب یہ قانون اور یہ انصاف، یہ عدلیہ، یہ کس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مثال ہے کہ میں اس ٹائم یہ ولاگ کر رہا ہوں اور عین اسی ٹائم میں مجھ پہ لاہور میں مقدمہ درج ہو گیا کہ میں اس ایکٹیویٹی میں مصروف تھا۔ کیسے تھا؟ میں ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹے گواہ لے آئیں گے، یہ جھوٹا سب کچھ لے آئیں گے، یہ جج کے جھوٹے فیصلے لے آئیں گے، فارورڈ ایز ریسیوڈ والا یہ معاملہ لے آئیں گے، یہ چیزیں لے آئیں گے۔ تو آج کا یہ فیصلہ سیاہ فیصلہ تھا۔ آج کا فیصلہ عدلیہ پہ دبا نہیں بلکہ عدلیہ مٹ گئی ہے، فائدہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا چل رہا ہے ملک میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا ایک فیصلہ پاکستان کی قوم کے لیے سوچنے کے لیے ایک وقت ہے کہ سوچیں کہ ان جیسے بزرگوں کو یہ 10-10 سال قید کی سزا سنا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پاکستان کے لیے سرو کیا، اور اس کے علاوہ آج ایک اور فیصلہ آیا، اس میں 9 مئی پہ میاں ولی کے کارکنان کو نااہل کیا گیا۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر بات ہو رہی تھی، وکلا یہ بات کر رہے تھے، اور جو وکلا بات کر رہے تھے وہ تحریک انصاف کی اہم پوزیشن پہ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے مزید لوگوں کو نااہل کرے اور اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کو لے آئیں۔ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے، حکومت میں نون لیگ بیٹھی ہو۔ اس طرح تو یہ بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال ہے 15 مزید لوگوں کو، 2 تو جمشید دستی کو نااہل کر دیا، احمد چٹھا کو آج انہوں نے سزا سنا دی، ان کو بھی نااہل کر دیں گے۔ اس طرح یہ مزید لوگوں کو نااہل کر دیں تو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ارادے ہیں کیا؟ ان کے ارادے یہ ہیں کہ یہ قوم مزید دب کے رہے، خاموش رہے، بولے نہ۔ اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے باہر نکلنا ہے، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، انہوں نے سٹرگل کرنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے۔ آج ایک سیاہ فیصلہ تھا جو آپ کو سنایا۔ افسوس ہے اس عدلیہ پہ، افسوس ہے اس قانون پہ اور ان ججز پہ۔ خان نے بڑی زبردست بات کی تھی، آخر میں وہ میں کوٹ کرتا ہوں، یہ مجھے کیا انصاف دیں گے جو خود قید ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔